السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عالمی بیچارگی ہے غم کا چارہ چاہیے، عالمی بیچارگی ہے غم کا چارہ چاہیے، یا رسول اللہ آپ کا ہم کو سہارا چاہیے، یا رسول اللہ آپ کا ہم کو سہارا چاہیے۔ لی خمسۃ فی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ نہایت وجہ احترام معزز محترم سامعین کرام، مکرم محتشم علماء ذیشان، معززین علاقہ، ملک برادران جن کے توسل سے میں حاضر ہوا، میری مراد محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد صاحب، ملک سعید صاحب، اور میرے برادر اکبر مخلص دوست محترم المقام بھائی ملک مظفر صاحب، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے، آپ اور میں حضور کی محفل میں حاضر ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے قبلہ قاری محمد شفیق صاحب کو، ثنا خانان رسول کو سنا۔ میں آپ کے لیے پریشانی نہیں بننا چاہتا، آپ کا قصور نہیں ہے، کافی دیر بیت گئی ہے، تو ابھی مجھ سے پہلے مفتی ساجد صاحب بیان کر رہے تھے کہ قرآن ہم فوت کی پہ پڑھا دیتے ہیں، تو کبھی ہم قرآن بیماری پہ پڑھا دیتے ہیں۔ قرآن میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن کا فائدہ اور ایک ہے قرآن کا مقصد۔ دو چیزیں ہیں۔ میں حضور شیخ الاسلام کا ادنا سا نوکر ہوں، اور میں آج تک سیاسی مزاج بندہ نہیں بن سکا۔ میرے دوست کافی سارے سیاسی مزاج ہیں، ملک صاحب جانتے ہیں، دن رات ایک ہے، لیکن پھر بھی سیاست سے نہیں میں جا سکا اس طرف، ہمیشہ سے اسی طرف ذہن رہا۔ اور آج مجھے ایک شخص کی یاد آ رہی ہے، اللہ اس کی قبر پر کروڑیں رحمتیں عطا فرمائے، ملک عبد القیوم صاحب۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں ان کے اس اسٹیج پر قصیدہ قرۃ الشریف پڑھا کرتا تھا، اور ان کا وہ والہانہ عشق مصطفیٰ، وہ مجھے گھڑیاں یاد آئی ہیں، تو میں سمجھا میرے اندر الحمدللہ یہ ٹی سی والا معاملہ تو ہے نہیں، مجھے خودداری سکھائی گئی ہے، خودداری پڑھائی گئی ہے۔ تو آج یقیناً ملک صاحب میں آپ پہ خوش ہوں۔ میں سمجھا شاید آپ سیاسی محافل کی وجہ سے یا سیاسی مزاج کی وجہ سے کسی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اتنی دیر بیٹھا ہوا دیکھ کر میں ملک عبد القیوم صاحب کو یاد کر رہا ہوں، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو حضور کا جس پر کرم ہو جائے پھر وہ بندہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ قرآن میں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے اس کا مقصد اور ایک ہوتا ہے اس کا فائدہ۔ بندہ بیمار ہو تو قرآن پڑھے شفا ہو جائے، یہ ہے قرآن کا فائدہ۔ بندہ مر جائے قرآن پڑھے تو بخشش ہو جائے، یہ ہے قرآن کا فائدہ۔ لیکن قرآن کا مقصد نہ تو بخشش دینا ہے، نہ قرآن کا مقصد آپ کو جو ہے بیماری سے شفا دینا ہے، قرآن کا مقصد کوئی اور ہے۔ یہ قرآن کا فائدہ ضرور ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، اس نے کہا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتوں کو بنایا۔ سب کی باری میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو جب بنایا، فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، میں نے اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہا، کسی کو لمبا کر دیا، کسی کو چھوٹا کر دیا، کسی کو درمیانہ کر دیا، کسی کو گورا کر دیا، کسی کو کالا کر دیا، کسی کو قد آور کر دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اپنی مرضی کی۔ لیکن اس کائنات میں جب بارگاہ آمنہ کے لال کی تو پھر اللہ رب العزت نے اپنا قاعدہ بدل دیا، قانون بدل دیا، فرمایا محبوب سب کو بنایا اپنی مرضی سے، لیکن جب تیری باری آئی فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب تجھے بنایا تیری مرضی سے۔ عادت اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو کہا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، آپ پریشان تو نہیں ہوئے، میں زیادہ درمیان آپ کے لیے حائل بھی نہیں رہوں گا، پریشان آپ نہ
जगह ज़ाहिर में आया हूँ तो कुछ तो आपको दे के जाऊँगा, तो आपकी थकावट भी उतरनी चाहिए। बस मेरी उतर गई है तिलावत कुरान सुन के। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत हमारी कमजोरी है, इसलिए मैंने कारी कुरान साथ रखा हुआ है। तो आपकी भी थकावट कुरान की तिलावत सुन के उतरी कि नहीं? ये जो हमने सुना ये है कुरान का फायदा। कुरान का मकसद जो है, मकसद क्या है? मुस्तफा की अजमत के झंडे बुलंद करना, हुजूर की अजमत के झंडे बुलंद करना। आप इतनी देर से बैठे हैं, आए हैं, बड़ी देर हो गई, आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत को मेरा सलाम है। आप थके नहीं है। हुजूर का गुलाम कैसे थक सकता है? अकता नहीं है। हुजूर का गुलाम थक जाए वो तो बशरी तकाज़ा है, लेकिन अक नहीं सकता, कभी वो उकता नहीं सकता। महफिल में उकताहट नहीं होनी चाहिए। जरा चेहरे में मुस्कुराहट लाए, मुस्कुराहट ला के बोले जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने सहाबा कराम की अपने घर में की दावत, हुजूर के सहाबा आपके घर में दावत पर पहुंचे तो सामने जो दस्तरखान बिछाया था ना, अब मैं इस महफिल का आपको फायदा बता रहा हूँ। जो दस्तरखान बिछाया था वो था मैला, उस पर थे कुछ दाग लगे हुए। तो एक साथी बोले, अंस यार अजीब बात है, दावत की है, मेहमान बुला के सामने दस्तरखान बिछाया है, वो तो मैला है। आपने फरमाया परेशान ना हो। आपने वो दस्तरखान उठाया, घर में जलते हुए तंदूर के अंदर डाल दिया। सुभान अल्लाह। इसके अंदर जलते हुए तंदूर के अंदर वो फेंक दिया। एक साहबी बोले, अंस यार हमने तो वैसे ही बात की थी, लगता है नाराज हो गए। आपने फरमाया नाराज नहीं हुआ, थोड़ी देर रुक जाए, ठहर जाए। वो रुक गए, ठहर गए। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अंस बिन मालिक ने जलते हुए तंदूर के अंदर हाथ डाला। नहीं, बात की तय को समझे। जलते हुए तंदूर के अंदर, जलते हुए तंदूर के अंदर हाथ डाला। जब हाथ डाला वो दस्तरखान निकाला। भाई बात समझे ना, तंदूर के अंदर आग जल रही है, आग के अंदर हाथ डाला, दस्तरखान निकाला। जब दस्तरखान निकाला, मैल उतर चुकी थी, वो साफ हो चुका था, वो दस्तरखान साफ हो गया। जब वो देखा ना साफ हुआ तो साहबी बोले, अंस यार आग का बस धोना नहीं है, आग का काम जलाना है। धोना काम तो पानी का है। धोना काम किसका है? भाई बोले ना भाई, पानी का है। ये काम आग का तो नहीं है, लेकिन ये वजह क्या बनी है? आपने जब डाला, दस्तरखान मैला था, निकाला, साफ हो गया, तो आप जवाब दे रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, जिसने इस महफिल को सजाने में या आने में जो जो कोशिश की है, उसकी काविश पर ये जो सिला मैं आपको दे रहा हूँ, हुजूर की तरफ से, मेरी तरफ से तोहफा ले जाइए। तवज्जो कीजिएगा, साहबी बयान करते हैं, ये कपड़ा वो है जिस कपड़े के साथ तेरे और मेरे नजबान आका ने एक बार अपने हाथ साफ किए थे, अपने हाथ साफ किए थे। फरमाते जब हाथ साफ किए ना, तब से लेकर उस दिन से लेकर आज तक मैंने इसको धोया नहीं है। जब ये मैला होता है, आग में डालता हूँ, निकालता हूँ, साफ हो जाता है। साहबी बोले वजह क्या है? का वजह ये है, जिस कपड़े को मुस्तफा का हाथ लग जाए, उस कपड़े को आग जलाना तो दरकिनार, उसको छू भी नहीं सकती। अब ये बात किसकी है? कपड़े की। किसकी? कपड़े की। कपड़े की औकात क्या है और आपकी और मेरी औकात क्या है? कपड़ा तो कपड़ा ही है ना, कपड़ा कपड़ा ही है, लेकिन उसको हुजूर का हाथ लग गया तो उसको आग छूती नहीं, जलाती नहीं। आइए तवज्जो कीजिएगा, आपके और मेरा मकाम क्या है? हमारा भी कुछ मकाम है, हमारा भी कुछ मकाम है। आजिज़ जरूर बने, लेकिन हमारा एक मकाम हुजूर बयान करके गए। हुजूर ने काबे को मुखातिब करके फरमाया, हुजूर ने फरमाया बैतुल्लाह, ओ काबा, तेरी बड़ी शान है, तेरी बड़ी शान है, लेकिन सुन ले, तेरी शान कम है, मेरी उम्मती की शान ज्यादा है। बुलंद आवाज से बोले यार। फरमाया मेरी उम्मती की शान ज्यादा है। मुझे अब बताएं, मैं आपको लाना चाहता हूं, अगर बे औकात कपड़े को, बेवजन कपड़े को मुस्तफा का हाथ लग जाए, आग उसे नहीं जलाती। अगर उम्मती के दिल में मुस्तफा का इश्क बस जाए, आग उसके करीब कैसे आ सकती? अच्छा ये बात मेरी नहीं है, ये बात थोड़ी आगे जा रही है। पीर नसीरुद्दीन नसीर यहाँ कुछ फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा,
ایک تحفہ ہے, آپ اس پر جو بیان کرنا چاہیں کر سکیں گے, اور اس کی دلیل بھی آپ سے کوئی نہیں مانگے گا. یہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں یہ کرسی ہی ہے, لیکن اگر یہ ہمارے گھر میں کسی کمرے کے اندر ہو, آپ کو شرعی اجازت ہے, آپ اس پر جوتے سمیت بھی چڑھ سکتے ہیں. آپ نے کوئی چیز اوپر سے اٹھانی ہے, جوتوں سمیت چڑھ سکتے ہیں, آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے, توجہ کیجئے گا. لیکن اگر اس کمرے سے اٹھا کر یہاں مصطفیٰ کی محفل میں رکھ دی, اب یہ کرسی نہیں رہی, اب اس کا نام بدل گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو پہنچ گیا ہے نا میرا, اس کو سلام ہے, اس کی بصیرت کو. اس کا نام بدل گیا. فرمایا اب اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اب اس کو کرسی نہیں, اب اس کو منبر رسول کہنا ہے. اب اس کو منبر رسول کہنا ہے. توجہ کیجئے گا, کمرے کے اندر تھی, جوتوں سمیت چڑھ سکتے تھے, لیکن نبی کی ذکر کی محفل میں آ گئی, آپ جوتے سمیت تو درکنار اس پر بے وضو بھی نہیں چڑھ سکتے. اب اس پر بے وضو بھی نہیں چڑھ سکتے. وجہ کیا ہے یار؟ اس کی بناوٹ میں سجاوٹ میں کیا فرق آ گیا؟ بناوٹ وہی, سجاوٹ وہی, لکڑی وہی, سب کچھ وہی. پتہ نہیں اس کے بنانے والا نمازی بھی تھا کہ نہیں, لیکن اس نے کہا ہم یہ نہیں دیکھتے یہ بنائی کس نے, ہم یہ نہیں دیکھتے اس کی بناوٹ کیا ہے, سجاوٹ کیا ہے, ڈیزائن کیا ہے, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں یار کی محفل میں جو آ گئی ہے. جو یار کی محفل میں اگر کرسی آ جائے, اللہ اس کا مقام بدل دیتا ہے, نام بھی بدل دیتا ہے, اس پر بے وضو نہیں چڑھنے دیتا. مجھے بتائیں, اگر نبی کا امتی نبی کی محفل میں آ جائے, مصطفیٰ اس کا مقام کتنا بدل دے. بھائی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیں نا مجھے, آپ بور تو نہیں ہوئے؟ اس بات کی دلیل آپ سے کوئی نہیں لے گا, کوئی نہیں پوچھے گا یہ لکھا کہاں ہے. یہ تو بات ہی سادہ ہے بھائی, سادی بات ہے, سمجھ آ گئی. بات سادہ ہے, سمجھ آ گئی. آ گئی نا, دلیل بھی آ گئی نا. اللہ کہہ رہے یہ دل میں گھر کر جائے, یہ دل میں گھر کر جائے. یار بات یہ ہے, بے عقاد کرسی حضور کی محفل میں آ جائے, اللہ اسے خالی نہیں جانے دیتا. اللہ اسے خالی نہیں جانے دیتا. بھئی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے, ہر چیز سے بڑی ہے. میری دوزخ جو ہے عذاب کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن چھوٹی ہے, رحمت بڑی ہے. آسمان چھوٹے ہیں, رحمت بڑی ہے. زمین چھوٹی ہے, رحمت بڑی ہے. سورج چھوٹا ہے, رحمت بڑی ہے. چاند چھوٹا ہے, رحمت بڑی ہے. کل کائنات چھوٹی ہے, رحمت بڑی ہے. میں نے کہا مولا وہ تیری رحمت ہے کیا؟ جو تیری رحمت کل کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے, جو کل کائنات سے بڑی ہے, وہ رحمت ہے کیا؟ میں تو کبھی بارش کو بھی رحمت کہتا ہوں, کبھی بیٹی کو بھی رحمت کہتا ہوں. اس نے کہا یہ رحمت کی قسمیں ہیں, رحمت یہ نہیں ہے, رحمت ایک ہے. مولا کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمتی وسعت کل شیء, کل کائنات سے بڑی میری رحمت ہے. پتہ چلا کل کائنات سے بڑے مصطفیٰ ہیں. اچھا رحمت ہے کیا؟ رحمت ایک وصف ہوتا ہے بندے کا, بندے کے اخلاق حسنہ میں سے. بندہ شفیق ہو نا, مہربان ہو, تو مہربانی کو رحمت کہتے ہیں. کس کو؟ مہربانی کو رحمت کہتے ہیں. یہ بندے کا ایک وصف ہے, سارے کا سارا نہیں ہے. یہ جملہ اس سے بھاری ہے, اس کو سمجھیے گا. رحمت ایک وصف ہے, سارے کا سارا بندہ نہیں ہے. ایک بندے کا وصف ہے رحمت, مہربانی. ایک وصف ہے اچھا مسکرانا, ایک رحمت ہے اچھا بولنا, ایک اس کا وصف ہے اچھا چلنا, ایک اس کا وصف ہے اچھا کھانا, اچھا پینا. یہ سارے اوصاف ہیں, ان سارے اوصاف میں ایک وصف رحمت مہربانی ساری کی ساری ذات نہیں ہے, صرف ایک وصف ہے. یارو یا جملہ یوں بنا, جس نبی کے ایک وصف رحمت کا کل کائنات مقابلہ نہیں کر سکی, اس سارے محبوب کا مقابلہ کیسے
نہیں کر سکی تو وہ سارے محبوب کا مقابلہ بھلا کیسے کرے گی؟ بات تو یہاں سمجھنے کی ہے نا بھائی. مکہ فتح ہوا تو حضور نے مکہ فتح کیا کس لیے؟ توحید کو عام کرنے کے لیے. توحید کو عام کرنے کے لیے. اب توحید عام ہو رہی تھی, شرک مٹ رہا تھا. یہ سارے پتھر اتار دو جی, یہ جتنی مورتیں بنی ہوئی ہیں سارے بت اتار دو. ساری مورتیں اتار دی گئی. سب ہر پتھر کو چومنا ناجائز, پوجنا کفر, لیکن ایک پتھر ایسا رکھ دیا, فرمایا اس کو چومنا جنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر پتھر کو چومنا ناجائز اور اس کو پوجنا کفر ہے, لیکن ایک پتھر, وہ کون سا پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں. اسود کہتے ہیں کالے کو. کس کو؟ کالے کو. حضرت عمر بن خطاب پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں او پتھر میری بات سن, میں تجھے کبھی نہ چومتا, میں تجھے کبھی نہ چومتا. تو پتھر ہی ہے, نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اگر تجھے چوم رہا ہوں تو ایک ہی وجہ ہے. وہ کون سی وجہ ہے؟ کہ تجھے میرے کالی کملی والے نے چوما ہے, تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے. توجہ کیجئے گا, تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے اس لیے چوم رہا ہوں. پاس مولا کائنات کھڑے تھے, حضرت شیر خدا نے فرمایا عمر یہ نقصان بھی دیتا ہے یہ نفع بھی دیتا ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جو اس کو چومے گا قیامت کے دن یہ اسے جنت میں لے کے جائے گا. بھائی جس پتھر کو نبی ایک بار چوم لے وہ دنیا میں اس بندے کو چومنے والے کو قیامت کے دن پہچانے گا بھی صحیح, جنت میں بھی لے کے جائے گا. اگر پتھر جنت میں لے جا سکتا ہے تو قبلہ عالم کیسے نہیں لے جا سکتا؟ پتھر تو بے جان ہے, پتھر کے اندر تو جان ہی نہیں ہے, نہ اس کا جسم, نہ اس کی سانسیں, نہ اس کا خون, کچھ بھی نہیں, نہ ہڈیاں, نہ آنکھیں, نہ کان, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مولا کائنات فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا تو میں حضور کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان سے گزرے, ایک آواز آ رہی تھی. اس حدیث کے بعد ایک بات آپ کو اس میلاد مصطفیٰ کے بعد ایک جشن مصطفیٰ کے ساتھ ایک مشن مصطفیٰ سمجھا کے میں اجازت چاہوں گا. آپ فرماتے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک آواز آ رہی تھی. کون سی تھی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے حضور نے فرمایا علی تو جانتا ہے ان پہاڑوں کے درمیان تیرے نبی پہ کون درود پڑھ رہا ہے؟ یہ جانتا ہے؟ یا رسول اللہ آواز تو بالکل آ رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا دیکھ پھر کون ہے. علی نے آگے پیچھے دائیں بائیں سب دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ آواز تو بالکل آ رہی ہے لیکن بندہ نظر نہیں آ رہا. توجہ کیجیے گا, حضور نے فرمایا علی وہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا ہے نا پتھر, وہ تیرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے. نہیں بھائی اس پہ ذرا بولے سبحان اللہ. پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا پتھر تیرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے. یار یہ بات جب کی نا تو حضرت مولا کائنات کہنے لگا یا رسول اللہ پتھر آپ پہ درود پڑھ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا علی تو تعجب کرتا ہے, یہ تو بات ہی چھوٹی ہے, اس سے بڑی بات بتاؤں. سبحان اللہ. یہ تو چھوٹی بات ہے, اس کو صحیح مسلم نے لیا. فرمایا اس سے بڑی بات بتاؤں یا رسول اللہ بتائیں. میرے آقا نے فرمایا علی جب میں چھوٹا تھا یہاں سے گزرتا تھا یہ پتھر اس وقت بھی مجھ پہ درود پڑھتا تھا. اچھا یہ تو میں نے حضور کے وہ ارشاد آپ کو سنائے, میں آپ کو خطیبانہ انداز کے اندر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پتھر کب درود پڑھتا تھا؟ جب حضور چھوٹی عمر میں وہاں سے گزرتے تھے, چھوٹی عمر میں وہاں سے گزرتے تھے. مصطفیٰ نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال. بولے نا یار مسکرا. 40 سال. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا. میں قربان نہ جاؤں اس مصطفیٰ پہ جس نے ابھی تک اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا لیکن بے جان پتھر پہچانتا ہے کہ یہ محبوب خدا ہے. وہ میں صدقے جاؤں اس پتھر کے نصیب پہ جو مصطفیٰ کو بچپن میں جانتا ہے. یار بے جان پتھر مصطفیٰ کو بچپن میں پہچانے اور امتی کلمہ پڑھ کے نہ پہچانے, مجھے بتائیں یہ بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ بے جان پتھر مصطفیٰ کو بچپن میں پہچانے. صاحبو آپ اور میں حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں, ہم نے میلاد اس لیے منایا ہے. مجھے ایک کہانی ملی, تاریخ کے ورق پلٹے تو کیا دیکھا, ایک باپ اور ایک بیٹا, ایک ماں ایک بیٹا, جب ان
رشتوں کو دیکھا تو مجھے کافی سارا فرق نظر آیا. وہ فرق کیا تھا؟ سگا بیٹا ماں کی منڈی لگواتا, ماں کی بازو پکڑتا, منڈی میں آ کے اس کی بولی لگواتا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں, میں نے میلاد اس لیے منایا ہے, آپ اور میں اس لیے آئے ہیں. تاجدار کائنات اسلام حضور نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں, وہ جو بیٹا جو اپنی ماں کی منڈی لگواتا تھا, ماں کو منڈی میں آ کے بیچتا تھا, بس پھر حضور نبی کریم علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لائے, حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت. بھئی یہ جملہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. جنت بلا کہاں ہے؟ عرش کے سائے کے نیچے. کہاں ہے؟ عرش کے آخری بات ہے, عرش کے سائے کے نیچے. اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 5000 سال کا ہے. کتنا؟ 5000. اتنی بلندی ہے, اتنا لمبا سفر ہے. اور پھر پہلے آسمان کی موٹائی 5000 سال کی ہے. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 5000 سال کا ہے. 7 آسمان, ساتوں آسمانی کے درمیانی فاصلہ, پھر ان کی موٹائی, اتنا طویل سفر. وہاں جنت ہے. مصطفیٰ نے فرمایا وہ جو جنت ہے نا, وہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. وہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو قبلہ, تو یہ جملہ یوں بنا کہ ماں چلتی زمین پر ہے, قدم اس کے جنت میں ہو گئے. جو جملہ اب ہے یہ سب سے بڑا ہے, اس محفل کی جان جملہ ہے. یہاں شریعت نے قید نہیں لگائی کہ ماں حافظہ ہو, ماں عالمہ ہو, ماں صالحہ ہو, ماں متقی ہو, پرہیزگار ہو. فرمایا ماں بد کردار بھی ہونا تو پھر بھی اس کے قدموں میں جنت. نہیں یار, یہ جملہ بہت ہے. میری اور آپ کی ماں کے لیے ہے. اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے. جن کی مائیں اس دنیا سے ٹوٹ گئی, اللہ ان کی بخشش فرمائے, اور جن کی زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. توجہ کرنا, ماں کے قدموں میں جنت ہے. قید نہیں لگائی, وہ بد کردار بھی ہو تو پھر بھی اس کے قدموں میں جنت ہے. میں نے کہا جس نبی کی بد کردار امتیہ اپنے بیٹے کو جنت دے سکتی ہے, اس نبی کا امتی بابا فرید جنت کیسے نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ. کیا بات. جس ماں کی اچھا ماں کو پتہ ہے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قوم. اللہ آپ کو اور مجھے مدینے لے جائے. آمین. میری بھی خواہش ہے اللہ مجھے بھی مدینے لے جائے. اللہ سبب بنائے گا, ہم بھی مدینے جائیں گے. وہاں آپ جائیں گے تو آپ سنیں گے عربی میں ماں کو کہتے ہیں اور کا معنی ہے جڑ. کیا ہے؟ جڑ, روٹ, ابتدا, شروعات. تو اگر ماں کو کہے نا, ماں کہیں تو معنی یہ بنتا ہے ماں محبت کی بھی ماں ہے, ماں شفقت کی بھی ماں ہے, ماں وفا کی بھی ماں ہے. اچھا ملک صاحب, میری زندگی کا ایک اصول ہے, میں نے دوست اسی بندے کو بنایا ہے جو اپنے والدین کا وفادار ہے. جو اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں, اس سے میں نے کبھی دوستی نہیں کی. یہ میری دوستی کا ایک اصول ہے. شرط ہے کہ ہمارا دوست جو ہے ماں باپ کا وفادار ہو. کیوں؟ ماں ہے وفا کی جڑ. اگر جڑ ہی ہری نہ رہی تو درخت تو سوکھ جائے گا. اس لیے پہلے جڑ کو پانی دو تاکہ تمہیں وفا مل سکے. تو ماں جڑ ہے, اس لیے ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو مصطفیٰ نے ماں کو ماں کہا ہی اس لیے کہ یہ جنت کی بھی جڑ ہے. اگر جنت ملے گی تو یہاں سے ملے گی, یہیں سے جنت پائے گا. کیا پائے گا؟ یہیں سے جنت پائے گا. یار اگر ماں کے اندر اتنی طاقت ہے, ماں کے اندر اتنی طاقت ہے, عمل اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی وہ جنت دے سکتی ہے, تو مجھے بتائیں میرے مصطفیٰ کے پاس کیوں اختیار نہیں ہے جنت دینے کا؟ حضور تو جسے چاہیں جنت دے سکتے ہیں. حضور جسے چاہیں, حضور جنت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. بھائی آپ نے اور میں نے حضور کا میلاد اس لیے منایا ہے. تیرے اور میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے جو ہم پہ احسان کیا ہے نا, اب میرے پاس وقت نہیں ہے, پھر انشاءاللہ اس کو میں ادھار رکھ دیتا ہوں. کبھی آپ کی میری پھر ملاقات ہوئی تو پھر میں آپ کو میلاد کے مقاصد پر پھر آپ کو گفتگو سناؤں گا. اللہ آپ کو اور مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس فیض رحمت سے مالا مال فرمائے. جنہوں نے اہتمام کیا ہے, آپ نے بڑی دیر انتظار کیا, یقین جانے میں تو
बिल्कुल ही परेशान था। मैंने कहा एक इलाके में, एक पिंड में, गांव में बैठ के लोग इतनी देर तक मिलाद सुनेंगे। हालांकि पीछे शेख साहब से मैं थोड़ा उलझ के आया हूँ, वहाँ पीछे देर थी, बतूल गार्डन में महफिल थी, वहाँ खिताब करके आया। तो वहाँ शहर के लोग जो सारी सारी रात महफिलें सजाते थे वो थक गए, लेकिन ये हुजूर के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह यार, बुलंद आवाज से बोले जरा सुभान अल्लाह। बस मैं अब आपने अपने ज़ौक़ के लिए आखिरी शेर पढ़ता हूँ, वो शेर आपने मेरे साथ मिल के पढ़ना है ताकि इसका जो ज़ौक़ है वो अपनी मिराज को पाले और हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। एक कौन आया जिन्हें